اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں سے کم کر دو یعنی نماز میں قصر کرو. ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا اس بات کا کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ تمہارے لیے آزمائش کا سبب بنیں گے. تو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کفر کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. اس آیت کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے. ان 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قصر کے مسائل بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کو آدھا کر دو، قصر کرو. اور پچھلے 2 درسوں میں شرعی سفر کی جو مسافت ہے وہ بھی بیان ہوئی کہ آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کا کہا کہ 3 دن تک کا جو سفر ہے وہ اتنی مسافت جو ہے وہ شرعی سفر شمار ہو. تو 3 دن آج کے نہیں بلکہ حضور کے زمانے کے کہ جب اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے تقریباً ایک مسافر اپنی تمام ضروریات کو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، راستے میں رکنے کی، آرام کرنے کی، یہ تمام ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ایک دن میں گھوڑے یا اونٹ پر یا خچر پر جو ہے تقریباً 16 میل کا سفر کر لیتا تھا. تو 3 دن کا جو ہے وہ 16 × 48 میل جو کہ کلومیٹروں کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں. تو 78 کلومیٹر جو ہے اتنا سفر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو انسان جو ہے وہ قصر کرے گا، نماز کو کم کر دے گا. اور نماز میں جو قصر کرنی ہے اس کے متعلق بھی بیان ہوا کہ یہ جو قصر کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کو فرمایا تھا کہ اللہ کے اس صدقے کو، اس عطیے کو، اس ہدیے کو، اس انعام کو قبول کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ قصر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب ہے، قصر کرنا ضروری ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے پوری نماز نہ پڑھے بلکہ سفر میں جب مسافر ہو جائے تو اس میں قصر ہی کرے. اور اسی طرح کل کے درس میں وطن اصلی اور وطن اقامت ان دونوں کے مسائل بھی بیان ہوئے کہ ایک تو وطن اصلی وہ ہے کہ جہاں آدمی کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، مکان، زمین جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، دکان، دفتر ہے، فیکٹری ہے، یہ ساری چیزیں جہاں انسان کی ہوتی ہیں یہ اس کا وطن اصلی ہوتا ہے. یہاں وہ پیدا ہوتا ہے، یہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے، یہاں اس کی ساری ضروریات اس کے متعلق ہوتی ہیں. وطن اقامت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص شرعی سفر کر کے جائے اور پھر 15 دن یا زیادہ مدت کے لیے عارضی طور پر وہاں مقیم ہو جاتا ہے. تو وہاں جا کے 15 دن کی نیت کرے یا اس سے زیادہ کی نیت کرے رہنے کی تو وہاں وہ مقیم ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اس مقیم ہونے کو اقامت کہتے ہیں کہ وہاں اس کا یہ وطن اقامت کا بن گیا ہے، مقیم ہونے کا بن گیا. تو اس لیے جہاں ہم نے سفر کرنا ہے اس میں یہ 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سفر 78 کلومیٹر بھی ہونا چاہیے. 78 کلومیٹر سے کم اگر ہم جا رہے ہیں تو وہ مسافر ہم ہیں ہی نہیں، ہم نے نماز پوری پڑھنی. ایک تو مسافت، اس مسافت کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر قصر کرنی ہے، ہم اللہ کے ہاں مسافر شمار ہوں. دوسری بات یہ کہ جب وہاں پہنچ گئے جہاں ہم نے 78 کلومیٹر سے زیادہ جانا تھا تو وہاں پہنچ کے کیا ہم وہاں بھی مسافر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟
سفر میں تو ہم نے سفرانہ نماز پڑھی کہ مسافر تھے، اب وہاں پہنچ کے وہ ہمارا کون سا وطن ہے، تو اب اس میں دنوں کو دیکھا جائے گا کہ ہم نے وہاں جا کے پھر اب اس جگہ پہ رکنا کتنے دن ہے۔ اگر ہم نے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ دن رکنا ہے تو جتنے دن بھی وہاں رکے رہیں گے اتنے دن ہم مسافر ہی ہوں گے، ورنہ وہاں پہنچتے ہی اگر ہماری نیت یہ ہو گئی کہ اب یہاں میں نے مہینہ 2 مہینے ٹھہرنا ہے، یعنی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو 15 دن سے اگر زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر ہم مسافر نہیں رہیں گے۔ 15 دن سے کم جو ہے اگر ٹھہرے گا تو پھر جو ہے وہ مسافر ہوگا۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے میں ہم سفر کریں گے، 15 دن سے زیادہ اگر ٹھہرنا ہے تو پھر مسافر جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ ہمارا وطن اقامت ہو جائے گا۔ وطن اصلی تو پیچھے تھا، وطن اقامت وہ ہو گیا۔ کل میں نے اس کی مثال دی تھی، جیسے کوئی دور دراز سے طالب علم دوسرے شہروں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یونیورسٹی میں، کوئی سائی وال کا ہے، کوئی جو ہے پنجاب کا ہے، کوئی کدھر ہے، تو ہمارے ٹیکسلا یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے آتے ہیں، وطن اصلی تو ان کا پیچھے اپنے مقام پہ تھا، لیکن یہاں جہاں ہاسٹل ہے تو ہاسٹل میں اگر وہ ہر ہفتے واپس گھر کو چلے جاتے ہیں تو وہ مسافر ہی شمار ہوں گے۔ ہاں اگر وہ اس کو وطن اقامت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مسافرت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ 15 دن یا اس سے زیادہ کم از کم یہاں رہیں تو یہ ان کا وطن اقامت بن جائے گا۔ اسی طرح طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ دور دراز شہروں میں جاتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی آدمی کام کے لیے اتنا دور چلا جاتا ہے، روزانہ جائے یا وہاں جا کے رہے، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ 15 دن سے کم میں رہ رہا ہے تو پھر تو سفر ہے، اس میں مسافرانہ جتنے دن بھی رہے گا وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اگر اس کی وہاں نیت 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی ہے پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ وطن اقامت بن جائے گا، وہاں مقیم ہو جائے گا، اب اس کے لیے وہاں جو ہے وہ سفر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح کئی مسائل جو ہے اسی ضمن میں بہت سے کل 2 درسوں میں بیان ہوئے۔ آج کے درس میں سنتوں کا مسئلہ ہے کہ فرض کے ساتھ جو سنتیں ہیں تو اس میں کیونکہ یہاں یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ شرعی سفر کے دوران نماز قصر پڑھی جائے گی۔ سفر اگر شرعی ہے اور جو ہے 48 میل یعنی 78 میل سے زیادہ ہے وہ تو قصر پڑھی جائے گی، اور 4 فرض کی بجائے 2 ادا ہوں گے۔ اور اب رہا سنتوں کا مسئلہ، کیا یہ بھی پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟ تو یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح موطا میں بھی اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، سفر میں آدمی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی آدمی فی الواقع سفر کر رہا ہو، سفر میں چل رہا ہو، اس کو سفر جاری کہتے ہیں۔ مثلا گاڑی چل رہی ہے، سفر کر رہا ہے، ریل گاڑی چل رہی ہے، سفر کر رہا ہے، جہاز ہے چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو یہ جاری سفر ہے۔ اور دوسرا سفر وہ ہوتا ہے کہ کسی سفر چل رہا ہے لیکن سفر میں ہی کسی جگہ وہ جا کے قیام کر لیتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مثلا رات کا سٹے کرتا ہے، مغرب کے وقت رک جاتا ہے ہوٹل میں، چلو یار آرام کریں گے، رات یہاں رہیں گے، صبح کے وقت نکلیں گے، صبح کے بعد نکلیں گے۔ اب ظاہر بات ہے مغرب کی نماز بھی وہاں اس کو آئے گی، عشاء کی نماز بھی رات کو آ جائے گی، فجر کی بھی آ جائے گی، 3 نمازیں آئیں گی۔ اب ان دونوں میں علماء نے جو ہے اختیار کے ساتھ سنتوں کا الگ حکم لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سفر جاری ہو، کہ آپ سفر کر رہے ہوں، ان میں سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ہم اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، ریل گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو اب جاتے جاتے گاڑی اسٹیشن پہ رکے گی تو وہ کبھی 5 منٹ رکتی ہے، کبھی 6 منٹ رکتی ہے۔ اب 5 7 8 منٹ اگر اس نے رکنا ہے، اس میں ہم وضو بنا کے یا وضو پہلے سے ہوگا تو جلدی جلدی ہم فرض پڑھیں گے یا اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اب وہاں کیونکہ سفر جاری ہے تو سفر جاری میں آدمی جو ہے سنتوں کو ترک کر دے، یہ اولا ہے۔ اور جب نزول کی حالت ہو، دوسری حالت کہ وہ کسی جگہ رک جائے، قیام کی حالت ہو، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سنتیں پڑھ لے، پھر بھی ضروری نہیں ہے، سنتیں پھر بھی ضروری نہیں ہے۔
اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی سزا نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھا نہیں جائے گا. تو گویا کہ دونوں حالتوں میں جو ہے کہ آدمی پر سنتیں لازم نہیں ہیں. لیکن چونکہ جس حالت میں آدمی رک کے کہیں تو وہاں پڑھ لے، بہتر ہے، اس کو اجر ملے گا. نہیں پڑھے گا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن جو سفر جاری ہے اس میں اولا اور افضل یہ ہے کہ اس میں نہ پڑھے. اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب فجر کی سنتوں کے بارے میں ذرا الگ مسئلہ ہے. ان سنتوں سے فجر کی سنتوں کے بارے میں حضور نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، بہت زیادہ حضور نے تاکید فرمائی. تو یہ سنت مؤکدہ تو ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ قریب الی الواجب ہے. جس طرح داڑھی سنت ہے اسے سنت مؤکدہ کہہ دیں، لیکن یہ اس کا حکم اتنا زیادہ آیا ہے، اس کی تاکید اتنی زیادہ آئی ہے کہ یہ تقریباً واجب ہے، واجب کے قریب ہے. تو اسی طرح فجر کی جو سنتیں، زور کی بھی پہلی 4 سنتیں مؤکدہ ہے، زور کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہے. عشاء کی جو ہے وہ بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ اتنی تاکید ہے، اتنی یہ مؤکدہ ہیں کہ حضور نے ان کی بار بار تاکید فرمائی. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل ثابت ہے کہ حضور باقی سنتیں تو اگر چھوڑ بھی دیں، فجر کی سنتیں سفر اور حضر میں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ادا فرماتے تھے. تو یہ بھی تاکید ہے. تو اس لیے فجر کی سنتوں کو بہرحال پڑھنا ہوگا، فجر کی سنتوں کو ادا کرنا ہوگا. اب سنتوں میں سے یہ 2 مسئلے الگ ہو گئے کہ عام سنتیں اور فجر کی سنتیں، یا عام سنتوں میں اختیار ہے اور فجر کی سنتیں جو ہے وہ پڑھے. اور باقی رہ گئے وطر. تو وطر واجب ہیں تو وہ بھی آپ نے سفر میں ضرور پڑھنے ہیں. تو وطر بھی تقریباً حکم میں فرض کے ہی ہوتے ہیں، صرف دلائل جن سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے فقہا کے ہاں کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یا اس سے نیچے درجہ نفلوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو درجات ہیں یہ دلائل کی قوت کے حساب سے ہیں. تو اس لیے وطر جو ہے حکم میں فرض کے ہی ہے، یعنی اسی طرح لازم ہے. اس لیے سفر میں اگر آدمی ہو تو وطروں کو بھی پڑھنا ہے. اب اس آیت کی طرف آئیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. یہاں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے جو الفاظ ہیں یہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. اب کئی لوگوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ بھئی ہم نے رکعتیں کم کر دی ہیں تو رکعتوں کی کمی کی وجہ سے شاید ثواب بھی کم ہو جائے. اب صحابہ اکرام تو ویسے ہی خوگر تھے، عادی تھے، وہ تو زیادہ رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس لیے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی ہم تو 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہیں، شاید اس کا ثواب کم ہو جائے. تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ لایا ہے کہ بھئی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے تمہارے لیے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، نماز کو تم کم کر لو. یہ میری طرف سے انعام ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. باقی ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تم 2 رکعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 4 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے اس جو ہے شبے کو اللہ نے دور فرما دیا. اور اس قسم کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو طرز تخاطب ہوتا ہے اللہ کا، مخاطب کرنے کا جو اللہ کا انداز ہوتا ہے، قرآن مجید میں عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کیا. تو اس طرح کا جو طرز تخاطب ہے دوسری جگہ میں بھی آیا ہے. جس طرح حج کے دوران صفا مروہ ہے، صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، میلین حضرین میں جو ہے وہ حاجی یا عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے دوڑتے ہیں. اور یہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، یعنی صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جب تم حج کے لیے جاؤ یا عمرے کے لیے جاؤ تو ان دونوں کی سعی کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی کمی نہیں. اب یہاں بھی صحابہ کو یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ چونکہ صفا مروہ کی جو سعی چل رہی تھی یہ زمانہ جاہلیت سے چل رہی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے ہی چل رہی تھی. اب جب اسلام آیا اور آخر میں حضور علیہ السلام کو حج فرض کر دیا گیا اور عمرے کا حکم ہوا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، تو اب یہاں جب صفا مروہ پہ سعی کرنے لگے صحابہ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید صفا مروہ بھی زمانہ جاہلیت کی کوئی رسم ہو اور اللہ کے ہاں اس کی اجازت نہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی طرح کا انداز اختیار فرمایا کہ فلا جناح کے الفاظ استعمال فرمائے اور ساتھ ہی صحیح کا حکم دے دیا کہ نہیں یہ زمانہ جاہلیت کی بات نہیں ہے. یہاں میری بندی جو ہے دوڑی تھی اما ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی پیاس، جب ان کو اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں چھوڑ کے چلے گئے اور جہاں پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور چھوٹا اسماعیل تڑپ رہا ہے، تو ان کے پانی کی تلاش میں میری اس بندی نے جو ہے وہ چکر لگائے تھے صفا کے مروہ کی پہاڑی پہ. تو یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ نے اس کو اپنے شعار میں سے بنا دیا. اللہ کو اپنی اس بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو لازم کر دیا. تو اس لیے زمانہ جاہلیت کی رسم نہیں ہے. فلا جناح علیہ، اس حاجی یا عمرہ کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی اس میں صحیح کرے. تو یہاں بھی جو شبہ پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فلا جناح کہہ کے اس کو بھی دور کر دیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو کمی ہو جاتی ہے اس میں حرج محسوس نہ کرو، کیونکہ جس طرح عزیمت کا راستہ ہوتا ہے اور عزیمت پر عمل درآمد باعث ثواب ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات رخصت پر عمل کرنا بھی ویسے ہی باعث اجر ہوتا ہے. اگلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. اب یہاں علماء کا تھوڑا سا جو ہے وہ دو رائے ہوئی ہیں کہ اگر اس حصے کو پچھلے آیت کے حصے سے ملایا جائے یا اس حصے کو الگ کیا جائے، دونوں میں ترجمہ الگ ہوگا. اب اس حصے کو آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا شرط بن جائے گا. مطلب یہ ہوگا کہ نماز قصر کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب تمہیں کفار کی طرف سے خطرہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب خوف کی شرط نہیں پائی جائے گی تو رعایت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی عام حالت میں گویا کہ اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ عام حالت میں تمہارے لیے قصر نہیں ہے، یہ صرف خوف کی حالت میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی پچھلے درس میں بھی گزرا کہ صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا تھا کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرما لیا، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، تو اس کے بعد تو خوف ختم ہو گیا. پہلے کافروں کا خوف تھا، بہت ساری انہوں نے جنگیں لڑی اور بہت سارا ان کا غلبہ تھا اور مشرکین مکہ نے حضور کو تنگ کیا، بہت سارے معاملات ہوئے، صلح حدیبیہ ہوا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، حضور کا اس پہ غلبہ ہو گیا اور جو کافر تھے اکثر مسلمان ہو گئے اور باقی گھروں میں دب گئے اور کچھ بھاگ گئے اور سارے مکے پہ حضور کا کنٹرول ہو گیا اور پورے عرب میں حضور کی دہشت ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا. اب تو خوف نہیں رہا. لیکن فتح مکہ کے 2 سال بعد حجۃ الوداع، حضور کا یہ آخری حج تھا، آخری عمر تھی، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی حضور نے پوری نماز پڑھنے کی بجائے قصر کی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی. تو اس لیے اگر اس کو پچھلے حصے سے ملایا جائے تو پھر حضور کا یہ عمل ٹھیک نظر نہیں آتا. تو کیونکہ یہ خوف کی حالت نہیں تھی، یہ تو امن کی حالت تھی. تو اس سلسلے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو شرط قرآن مجید نے لگائی ہے یہ شرط اتفاقی ہے. یہ بہت ساری جگہوں میں اس طرح آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں کفار کی طرف سے چونکہ عموماً خطرہ رہتا تھا کہ کہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، چنانچہ اس بات کا ذکر اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے. اور وہاں ایک حکم اور بھی ہے کہ اس قسم کے حالات میں ایک تو تم قصر نماز کرو، دوسرا تم ہتھیار بند رہو. اگلی آیتوں میں آ رہا ہے ہمیشہ ہتھیار لگائے رکھو. حالانکہ
یہ جو شرط قرآن نے لگائی ہے کہ ہمیشہ ہتھیار پہنے رکھو، خوف کی حالت میں مجاہدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے مجاہد ہوں یا کوئی بھی ہو، پورے علاقے میں اگر دشمن کا خوف ہو تو ہر وقت ہتھیار بند رہیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بھی اتفاقی ہے، یعنی اکثر تم نے ہتھیار پہنے رکھنا ہے، لیکن جب سونا ہے تو سونے کے لیے ظاہر بات ہے ہتھیار اتار کے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں، وضو کرنا ہے تو ہتھیار کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات آرام کرنا چاہتے ہیں تو ہتھیار کو تو اتارنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ بھئی ہر وقت آپ جسم کے ساتھ ہی رکھیں، مراد یہ ہے کہ بھئی آپ ہتھیاروں سے غافل نہ رہے، ہتھیار آپ کے ہاتھ کے اندر ہی ہونا چاہیے، قریب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ باہر کی فضا بہت خطرناک ہے۔ تو یہ گویا کہ ان حالات میں حضور کو آگے اگلی آیات میں باقاعدہ پھر قصر کا حکم دیا، وہ صلاۃ الخوف ہے، اس صلاۃ الخوف میں نماز کی کیفیت بھی اور ہو جاتی ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ علماء فرماتے ہیں یہاں بھی یہ جو اللہ نے آیت کہ اس حصے کو ذکر فرمایا، یہاں یہ شرط اتفاقی ہے کہ بھئی خوف کی حالت میں بھی آپ نے قصر کرنی ہے اور عام حالت میں بھی آپ نے قصر کرنی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اذا ضربتم سے و اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلنا پھرنا شروع کر دو، سفر شروع کر دو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ واضح حکم اس میں موجود ہے، اور اس جملے میں یہاں جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ خوف کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا پچھلے سے تعلق ہی نہیں ہے، اگلا جملہ جب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ جب تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تو فاحتاطوا، یہ جملہ یہاں مخذوف ہے، تو تم جو ہے احتیاط کرو، محتاط رہو، اور ان کی ہر ممکنہ جو جارحیت ہے، حملہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ لہذا آیت کے دو حصے ہو گئے، تو پہلا حصہ الگ ہوا، دوسرا حصہ الگ ہوا۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ قصر کا حکم ہے، دوسرے حصے میں احتیاط کرنے کا حکم ہے کہ ہر وقت دشمن سے محتاط رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان نے پہلی دفعہ امریکہ سے قرضہ لیا تھا آزاد ہونے کے بعد، اسی وقت مبصرین نے کہہ دیا تھا کہ یہ ملک کبھی بھی پھول نہیں سکتا، کیونکہ اس نے امریکہ سے سود پہ قرض لے لیا۔ تو آج افغانستان کو آپ دیکھیں، مجاہدین افغانستان طالبان کو، کہ انہوں نے کسی سے کوئی قرضہ نہیں لیا، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد، ابھی ان کو 2 سال بھی نہیں ہوئے، تو اس 2 سال میں وہ ابھی اتنی مضبوطی کی طرف آ رہے ہیں کہ ابھی یہ کل پرسوں انہوں نے اپنے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اور یہ افغانستان کی تاریخ میں اس 20-22 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں جس کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، نہ وہ اقوام متحدہ کا جو ہے وہ غلام ہے، نہ جو ہے کسی کی ماننے والا ہے، آزاد ملک، صحیح معنوں میں جسے آزاد کہتے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو کس ملک کے غلام نہیں، ہمارے حکمران تو اب بھی جو ہے باقی جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کے حکمران دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی لینے کے لیے جاتے ہیں، ان سے معاہدے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے درآمدات اور برآمدات کی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ چیزیں مہیا کریں، ہمارے ملک کو یہ ضرورت ہے، ہمارے ملک کے پاس یہ گندم وافر ہے، فلاں چیز وافر ہے، ہم تمہیں یہ دیں گے، اس پر دستخط کرتے ہیں۔ اور ہمارے حکمران جس ملک میں جاتے ہیں سب کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کشکول لے کے آئیں گے، یہ تو قرضے ہی لینے آئیں گے، پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ ٹیکنالوجیاں گئی بھاڑ میں، ٹھیک ہے، ترقیاں گئی بھاڑ میں۔ ہمارے جو ٹیکنالوجیاں دینے والے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو ہمیں تحفظ دینے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو یعنی قرضے قرضے قرضے، اور اتنے قرضے جو ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ابھی پورا ملک بھی بک جائے تو قرضے ادا نہیں ہو سکتے، ان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم قرضے لے رہے، یعنی سود کی قسط ہم ادا نہیں کر سکتے، تو وہ جو ہے سود کی قسط ادا کرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ قسطیں ٹائم پہ ادا کریں گے تو اگلے ملک آپ کو پھر دوبارہ سود دیں گے۔ آپ کسی ملک کی بھی قسطیں روک دیں گے تو وہ تو سود ہی نہیں دیں گے، ہر بندہ تو اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
تو اس لیے یہ حالت ہے، بھیک منگتے ہیں ہمارے حکمران دوسرے ملکوں میں زکوٰۃ بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پچھلی حکومتوں میں آپ دیکھیں فطرانہ بھی لینے کے لیے گئے ہیں، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، اتنے ذلت میں آ گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کافر تمہارا کھلا دشمن ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہے، ان سے بچاؤ کرنے کی تدابیر کرو، تمہارے لیے ضروری ہے، ہر حالت میں ضروری ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے واضح فرما دیا کہ دشمنان دین کے خلاف ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے، اور صلاۃ قصر ہر حالت میں ضروری ہے، خاص سفر کی حالت امن میں ہو یا خوف میں ہو، ہر حال میں قصر ہے، نماز آدھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن کا غلبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی اور شہید بنائیے، اور دین کا داعی بنائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں میں مدد فرمائیے، مقروضوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. طارق صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہیں، ہمارے بھائی تنویر صاحب کی دادی صاحبہ، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بشریت کے تقاضے سے کمی کوتاہی یا اللہ درگزر فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.